الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ اذا دار الکلام بین التأسیس والتأکید فحملہ علی التأسیس اولا، کہ جب کلام متردد ہو تأسیس اور تاکید کے مابین تو اسے تأسیس پہ محمول کرنا بہتر ہوگا، اولا ہوگا۔ اسی قاعدے کے تعلق سے یہ کتاب جو ہے القواعد التفسیریہ المتعلقہ القواعد التفسیریہ عند الامام ابن القیم الجوزیہ، اس کا باب نمبر 3 ہے القواعد التفسیریہ المتعلقہ باللغۃ العربیہ۔ یہاں پہ قاعدہ ہے الفائدۃ الجدیدہ والتأسیس هو الاصل۔ یہ کون قاعدہ بیان کر رہے ہیں؟ امام ابن القیم کیا کہہ رہے ہیں؟ الفائدۃ الجدیدہ والتأسیس هو الاصل، یعنی کہ اصل یہی ہے کہ آپ کلام کو نئے فائدے پہ محمول کریں، اور اصل یہ ہے کہ گفتگو کرنے والا کوئی نیا فائدہ لے کر آئے۔ پرانے فائدے کی تاکید وہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ کون سا معنی ہو؟ نیا معنی۔ چلیں شیخ صاحب پڑھیں جی۔ آپ ایسا کریں، میں کہا اب یہ رہنے دیں، اب مثالوں کی طرف ہی ڈائریکٹ چلے جائیں۔ مثالوں کی طرف صفحہ نمبر علماء کرام آپ کے موبائل میں صفحہ نمبر ہوگا 178 178 جی۔ ہاں، اس آیت کا ترجمہ کریں تاکہ علماء کرام اچھی طرح سمجھ سکیں۔ جن کے پاس موبائل نہیں ہے وہ کم از کم قرآن کریم نکال لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 36 سے لے کے 38، 36 سے لے کے 38 تک یہ قرآن کریم ادھر موجود ہے۔ جن کے پاس کتاب نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، کم از کم قرآن کریم پکڑ لیں، وہاں سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ قرآن کریم لے لیں۔ قرآن کریم اپنے آگے رکھیں، اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے تو قرآن کریم کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ نکال لیں آیت نمبر 36 سے لے کے 38 تک۔ جی شیخ صاحب ترجمہ کریں جی۔ اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تم میں سے بعض کا کیا ہے؟ دشمن ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی علماء کرام، اہبطوا کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ 2 بار حکم مل رہا ہے اتر جاؤ اتر جاؤ۔ اب ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ دوسرا اہبطوا، پہلے اہبطوا کی تاکید ہے، دوسرا کہیں نہیں تاسیس ہے، کوئی نیا معنی ہے۔ پھر وہ نیا معنی کون سا ہے یہ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ جی شیخ صاحب جی۔ تو بعض علماء کرام اس جانب گئے ہیں کہ جو دوسرا احباط ہے، اہبطوا منہا جمیعا، جو آیا ہے الوارد، جو آیا ہے ان آیات میں جو مثال کے طور پہ پیش کی جا رہی ہیں، تو دوسرا احباط توکید، یہ تاکید ہے پہلے احباط کی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی آدمی سے کہیں اخرج اخرج، نکل جا یہاں سے، نکل جا، 2 دفعہ کہیں، یا ادخل ادخل، آجو 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 اندر آجو، یا قم قم، کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطوا اہبطوا، یہ پہلا قول ہے جی۔ لو جی، یہ قول مرجوح قرار پایا ہے کیونکہ ہمارے قاعدے کے خلاف ہے۔ لأن الاصل هو التأسیس، اصل یہ ہے کہ دوسرا جو لفظ ہے اس میں کوئی نیا معنی ہونا چاہیے، تاکید نہیں بلکہ نیا معنی جی۔ ہاں جی، تو نہیں جایا جائے گا تاکید والے قول کی طرف مگر جب واضح ہو جائے
کہ تاسیس بعید ہے، ناممکن ہے، ان کے کلام کو تاسیس پہ محمول کرنا بہت بعید ہے، تب ہم کہیں گے کہ یہاں پہ کیا ہے، تاکید ہے. جی اور وہ یہاں پہ بعید نہیں ہے. چلیں جی. امام صاحب کہہ رہے ہیں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا احباط ہے یہ پہلے احباط کے علاوہ کو اور احباط ہے. پہلے میں جو اترنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو دوسرے میں دیا جا رہا ہے، دونوں مختلف ہیں آپس میں. جی. اور یہ امام صاحب نے کہاں پہ کہا ہے جی شیخ صاحب؟ حاد الارواح. امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب کا نام لے، کیا نام ہے؟ حاد الارواح الی بلاد الافراح، کہ روحوں کو لے کر جانا کدھر؟ خوشیوں والے شہر میں. یہ کون سا، لندن ہوگا کہ نیو یارک ہوگا؟ جنت. ٹھیک ہے، جنت. چلیں جی. ہاں یہاں پہلے کہا تھا ظاہر ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا احباط جو ہے ضروری ہے، لا بدہ ضروری ہے، واجب ہے کہ یہ پہلے احباط سے ہٹ کر کوئی اور احباط ہو. اور یہ کہاں پہ کہا جی شیخ صاحب؟ مفتاح دار السعادہ. جی. ردن ردن. جی. جی. اور امام صاحب کہہ رہے ہیں اس شخص کے اوپر رد کرتے ہوئے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دوسرا احباط پہلے احباط کی کیا ہے؟ تاکید ہے. کہتے ہیں فَإِنْ أُرِيدَ التَّأْكِيدُ اللَّفْظِي، اگر مراد آپ کی ہے اس سے تاکید لفظی. اس کی مثال کیا ہے تاکید لفظی کی شیخ صاحب؟ ہاں اہبطوا، ٹھیک ہے، یا قم اخرج اخرج. تو اگر آپ کی مراد ہے صرف لفظی تاکید، تو لفظی تاکید خالی جو ہے یہ قرآن کریم میں نہیں آتی. فَهَذَا لَا يَقَعُ فِي الْقُرْآنِ، یہ قرآن کریم میں واقع نہیں ہوئی. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ أَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ لِلتَّغْلِيظِ وَالتَّأْكِيد، کہ وہ لازم ہے تغلیظ کو، تاکید کو، اس کے ساتھ ساتھ جس فائدے پہ وہ مشتمل ہے، یعنی کہ نیا فائدہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ تاکید بھی ہے، تو یہ بات صحیح ہے، یہ مانی جا سکتی ہے. جی. ہاں جی. چلیں جی. اب ہم نے مان لیا کہ دوسرا احباط پہلے احباط سے مختلف ہے، تاکید نہیں ہے بلکہ تاسیس ہے. تو پھر کا مطالبہ کیا جائے گا، بتاؤ پھر پہلے احباط سے کیا مراد ہے اور دوسرے سے کیا مراد ہے. تو کہتے ہیں یہاں پہ پھر علماء کرام کے کتنے مسلک ہیں؟ 2. جی. جی دیکھیں جی، پہلے کہا گیا وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ کہاں سے؟ جنت سے. آسمان دنیا پہ چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. پھر کیا کہا گیا؟ اہبطوا منہا جمیعا، ان کے آسمان سے اتر کے کہاں چلے جاؤ؟ زمین پہ. اور یہ آپ کو قول ملے گا زاد المسیر میں، تفسیر قرطبی میں، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں. چلیں جی. یہ بھی کہاں پہ کہا ہے؟ حاد الارواح میں. جی. وہاد المسلک ضعیف. لو جی یہاں پہ ہمارا اختلاف ہو گیا کس سے؟ امام القیم رحمہ اللہ سے. اور اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ تقلید نہیں ہے، اندھی تقلید نہیں ہے. اور یہ مسلک ضعیف ہے، یہ ہم نے روشنی کس سے لی ہے؟ امام ابو حیان سے. البحر المحیط، امام ابو حیان. کدھر البحر المحیط شیخ صاحب؟ ہاں ہاتھ لگائیں، ہاتھ لگائیں، جلدی کریں شیخ صاحب، جلدی کریں، علماء کرام کا تعارف ہو. البحر المحیط دیکھیں کہاں سے لے کے کہاں تک، کتنی جلدیں ٹوٹل؟ 27 جلدیں. ٹھیک ہو گیا علماء کرام. یہ ہے امام ابو حیان جن کی طرف منسوب ہے آپ کی کون سی کتاب؟ ہدایت النحب. چلیں جی.
ہاں جی، یہ اگر آپ مسلک مانتے ہیں جس کا تذکرہ کیا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین میں استقرار تب ملا جب الحبوط الثانی ہوا، جب کہ یہ قرآن کریم کے ظاہر کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے تو پہلے حبوط کے ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ چلیں جی والمسلك الثاني أن الإهبات الثاني تكرر جی أنه علق بكل منهما حكم غير حكم الآخر فعلق بالأول عداوة بعضهم بعضا وبالثاني هبوطهم جميعا وإتيان الهدى۔ ہاں جی، دوسرا مسلک یہ ہے شیخ صاحب کہ احباط ثانی جو ہے اس کا کیا ہوا ہے؟ تکرار ہوا ہے، تکرار ہوا ہے، لیکن خالی تکرار نہیں ہے، خالی تکرار نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو احباط ہے ان کے ہر احباط کے ساتھ ایک ایسا حکم جوڑا گیا ہے جو دوسرے کے ساتھ نہیں جوڑا گیا۔ تو پہلے کے ساتھ کیا معلق کیا گیا ہے کہ تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم اتر جاؤ، اور فائدہ یہ کہ تم میں سے بعض کا دشمن ہے، اور دوسرے میں کہا گیا تم اتر جاؤ جمیعاً، ایک ساتھ اترو، اور یہ ساتھ بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اتر جاؤ تمہارے پاس ہدایت آنے والی ہے۔ جی آگے جی قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا لهذا المسلك ومرجحا له فالصواب أن يقال أعيد الإهباط مرة ثانية لأنه علق عليه حكما غير المعلق على الإهباط الأول فإنه علق على الأول عداوة بعضهم بعضا فقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وهذه جملة حالية وهي اسمية بالضمير وحده عند الأكثرين والمعنى اهبطوا متعادين وعلق على الهبوط الثاني حكمين آخرين أحدهما هبوطهم جميعا والثاني قوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ رکو جائیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس مسلک کو بیان بھی کرتے ہوئے اور اس کو راجع بھی قرار دیتے ہوئے، تو اس کو دوسری جگہ پہ راجع قرار دے رہے ہیں، کہتے ہیں فالصواب، درست بات یہ ہے کہ ان یقال، کہ یہ کہا جائے اعید الاحباط مرۃ ثانیہ، کہ دہرایا گیا ہے کس کو؟ احباط کو دوسری بار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علق علیہ حکمن، اس کے اوپر معلق کیا ہے ایک حکم غیر المعلق علی الاحباط الاول، جو پہلے احباط کے ساتھ معلق نہیں ہے۔ فإنہ علق علی الاول، پہلے کے ساتھ اللہ نے معلق کیا ہے ان میں سے بعض کے ساتھ دشمنی کو، چنانچہ کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ اس حال میں کہ تم میں سے بعض کا دشمن ہے، اور یہ جملہ حالیہ ہے۔ جملہ حالیہ کون سا ہے شیخ فرقان؟ ہاں، بعضکم لبعض، یہ حال کس سے ہے؟ اہبطوا سے۔ وہذہ جملہ حالیہ وہی اسمیۃ، اور یہ جملہ اسمیہ ہے بالضمیر وحدہ عند الاکثرین، والمعنی اہبطوا متعادین، اتر جاؤ اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کے کیا ہو؟ دشمن ہو۔ لفظ عدو استعمال ہوا ہے لیکن جمع کے معنی میں ہے۔ جی آگے، وعلق علی الحبوط الثانی، اور اللہ نے معلق کیا ہے دوسرے حبوط پہ دوسرے دو احکام کو۔ پہلا کیا ہے؟ حبوطہم جمیعا، کہ سب کے سب اتریں، ایک ساتھ اتریں، اور دوسرا یہ کہ فإما یأتینکم منی ہدی، کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ پڑھیں شیخ صاحب۔ فكأنه قيل اهبطوا بهذا الشرط مأخوذا عليكم هذا العهد وهو أنه مهما جاءكم مني هدى فمن اتبعه منكم فلا خوف عليه ولا حزن يلحقه ففي الإهباط الأول إذان بالعقوبة ومقابلتهم على الجريمة وفي الإهباط الثاني روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تبع هدايا ومصيره إلى الأمن والسرور المضاد للخوف والحزن۔ یہ کہاں سے کلام ان کا؟ اور وہ پہلا کدھر تھا بلا؟ وحاد الروا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دیکھیں، کہتے ہیں فَكَأَنَّهُ قِيلَ، آیت کے بعد کہتے ہیں گویا کہ کہا گیا ہے اِهْبِطُوا بِهَذَا الشَّرْطِ، تم اتر جاؤ اس شرط کے ساتھ کہ ماخوذ علیکم هَذَا الْعَهْدُ، تم سے لیا جا رہا ہے یہ عہد، وہوا، اور وہ عہد کیا ہے کہ جب بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی تم میں سے تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے کسی قسم کا غم لاحق ہوگا۔ ففی الاحباط الاول، تو پہلے احباط میں
پہلے بات سے کیا مراد ہے شیخ عباس؟ اور شیخ صاحب ان کو ملتانے دیں جی. اہبطوا بعضکم لبعض عدو، ٹھیک ہو گیا. تو پہلے ہے بات میں کیا ایذان بالعقوبہ، خبر دی گئی ہے کس کی کہ تمہیں سزا دی جا رہی ہے، تم لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے، اور یہ تمہارا جو جرم ہے اس کے مقابلے میں تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے. اور دوسرے بات میں کیا ہے، اس میں تسلی دینے کی روح موجود ہے، خوشخبری دینے کی روح موجود ہے کہ اس حبوط کا جو انجام ہے وہ اچھا ہوگا اس کے لیے جو میری ہدایت کی پیروی کرے. اور اس کو ٹھکانہ کیا ملے گا؟ امن، سرور، اور یہ خوف اور حزن کے بالکل الٹ ہے جی. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مصححا لهذا القول وذكر هذا الإثبات الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول. وذکر هذا الإثبات الثانی، اور اللہ نے ذکر کیا اس دوسرے اثبات کو اس معنی کی وجہ سے جو بعد میں اس کے ساتھ جڑ رہا ہے اور وہ مغایر ہے پہلے معنی کے. کیا سمجھیں اس سے؟ یعنی کہ امام کثیر کیا کہہ رہے ہیں؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ نے اثبات ثانی کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس معنی کی وجہ سے جو بعد میں اس کے ساتھ جڑ رہا ہے اور وہ پہلے کے بالکل مغایر ہے، اس کے مخالف ہے. وہ کیا ہے پھر معنی جو جڑ رہا ہے؟ یہی کہ تمہارے پاس ہدایت آنے والی ہے، اور یہ تسلی ہے، اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم ہدایت کی پیروی کرو گے تو جنت تمہیں دوبارہ مل جائے گی. جنت دوبارہ تمہیں، پہلے بات کے ساتھ یہ تھا کہ تمہیں سزا دی جا رہی ہے، تم لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی چلیں کہہ لیں نہ، میں کوئی ہلکا لفظ تلاش کر رہا تھا. اچھا، تم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، ہاں جی، تو اس لیے تمہیں زمین پہ اتارا جا رہا ہے، تمہاری سزا ہے، یہ تمہاری کیا ہے؟ سزا ہے. اور دوسرے بات میں گویا کہ تسلی دی جا رہی ہے لیکن شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ کہ ہدایت کے اوپر چلنا ہے، ہدایت کو اپنانا ہے، تمہیں جنت دوبارہ مل جائے گی. تو یہ ہو گیا جناب پہلی مثال اس کتاب سے. چلیں جی. المثال الثاني قوله تعالى والسابقون السابقون. والسابقون السابقون کہاں پہ آیا جی؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 11. سبقت لے جانے والے ہی سبقت لے جانے والے ہیں. جی کیا مراد ہے جی؟ پڑھیں جی. جی اختلف العلماء في تقدير آية المثال على 3 أقوال. جی القول الأول یہ چوتھی کلاس والے جب یہ آیت آئے گی میں پوچھوں گا اس وقت ترجمے میں جب آئے گی یہ، کیونکہ سورہ واقعہ بھی آنی ہے. جی أنه من باب التوكيد اللفظي. ہاں جی، پہلا قول یہ ہے کہ یہ لفظی توکید کی قبیل میں سے ہے، اور یہ قول آپ کو مل جائے گا معانی القرآن و رابی للزجاج، تفسیر قرطبی اور حاج الارباء میں بھی قول ملے گا. جی ويكون السابقون الأول مبتدعا والثاني توكيد له والخبر قوله تعالى أولئك المقربون. ہاں جی، خبر یہ ہے کہ اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے یہی ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے والے، یہی ہیں جن کو اللہ کے بہت قریب رکھا جائے گا. جی والثاني أن يكون السابقون الأول مبتدعا والثاني خبرا له على حد قولك زيد زيد أي زيد الذي سمعت به هو زيد. زید الذی، سمعت جی هو زيد جی كما قال أنا أبو النجم وشعري شعري. ہاں جی. دوسرا قول یہ ہے کہ السابقون الاول جو ہے مبتدا ہے اور دوسرا سابقون جو ہے اس کی خبر ہے، اور یہ آپ کے اس قول کے مطابق ہے کہ زید زید، زید زیدی ہے، زید زیدی ہے. اور جیسے کہ شاعر نے کہا انا ابو النجم و شعری شعری، اور میرے شعر جو ہے نا وہ میرے ہی ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی. جی والثالث أن يكون السبق الأول غير الثاني اور تیسرا قول یہ ہے کہ پہلا سبق اور ہے، دوسرا اور ہے. جی ويكون المعنى السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات. کیا بات ہے، دنیا میں خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے روز قیامت جنت میں سبقت لے جانے والے ہوں گے. جی داخل ہونے کے لحاظ سے بھی اور اندر مقام و مرتبہ پانے کے لحاظ سے بھی. جی والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنان. اور ایمان میں سبقت لے جانے والے وہی جنت کی طرف سبقت لے جانے والے ہوں گے. اور یہ قول ہمیں کہاں ملے گا جی؟ یہ بھی حاج الارباء میں بھی ملے گا. جی وقد اختار الإمام ابن القيم رحمه الله القول الثالث جريا على القاعدة التي صاغها بقوله والفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل فقال بعد أن ذكر
ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب. امام القیم رحمہ اللہ نے تیسرے قول کو اختیار کیا ہے جرین، چلتے ہوئے اس قاعدے پہ جس کو ساغہا انہوں نے بیان کیا ہے اپنے ان الفاظ کے ساتھ کہ الفائدۃ الجدیدہ والتاسیس هو الاصل. چنانچہ انہوں نے کہا ہے اس قول کو ذکر کرنے کے بعد، کون سے قول کو ذکر کرنے کے بعد فرقان؟ ہاں جی ہاں، وہذا اظہر، اور یہی زیادہ ظاہر ہے. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ کیا ٹائم ہو گیا شیخ صاحب؟ بس کریں کیونکہ اگلا کہتا تو پھر کافی ٹائم لے گا. ٹھیک ہے جی، چلیں جی یہیں پہ رکتے ہیں. اگلا قاعدہ کافی ٹائم لے گا، اس کی مثالیں بھی کافی ٹائم لیں گی.